ہمارا ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ ہمارا ایمان ایسا ہونا چاہیے کہ جب بھی آپ کو پریشانی ہو اللہ کو یاد کریں، پھر دیکھیں وہ کیسے آپ کے دل کو سکون بخشتا ہے۔ وہی تو ہے جو ظاہر اور باطن جانتا ہے، اسے آپ کچھ نہ بھی بتائیں پھر بھی وہ ہماری حالت سے واقف ہے۔ میں جب بھی پریشانیوں میں ڈوبی ہوئی ہوتی تو دل ہی دل میں اللہ سے باتیں کرتی تھی، اور جب قرآن پڑھتی ہوں تو اس انتظار میں ہوتی ہوں کہ کب اللہ مجھے تسلی دے گا، کب اللہ مجھے سکون دے گا۔ پھر کوئی آیت آنکھوں کے سامنے آتی ہے، بھلا جس نے پیدا کیا وہ بے خبر ہے، وہ تو پوشیدہ باتوں کا جاننے والا اور ہر چیز سے آگاہ ہے۔ آیت کا ترجمہ کرتی ہوں تو آنکھیں آنسوؤں سے برسنا شروع ہو جاتی ہیں کہ میرا رب کتنا رحیم ہے کہ مجھے تسلی دے رہا ہے، بس ہم ہی ہیں جو بھٹک جاتے ہیں، ورنہ اللہ تو سب کو تھام لیتا ہے۔ اللہ رزق دینے والا ہے، پھر بھی ہمیں خوف رہتا ہے کہ کہیں مال ختم نہ ہو جائے، ہم اسے جمع کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ رب کی ذات ہر شے پہ قادر ہے، پھر بھی ہم انسان دنیاوی لوگوں سے امیدیں لگاتے ہیں، اپنے کاموں کے سلسلے میں ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں۔ اللہ نے کہہ دیا کہ صرف میں ہوں کارساز اور تمہارا دوست، پھر بھی ہم کارسازی کے لیے بندوں کی خوشامد کرتے ہیں، دوستی کے لیے رابطے والے اور بڑے لوگوں کی تلاش میں رہتے ہیں، انسانوں کو خوش کرنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دیتے ہیں۔ عزیزوں سے درگزر کا حکم ہے، ہم انہی عزیزوں سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر تعلق توڑ کر الگ ہو جاتے ہیں، دلوں میں بغض اور عداوت رکھتے ہیں۔ انسان کا دل اللہ نے اپنے لیے پسند کیا ہے، اس میں ہم اللہ کے علاوہ سب کچھ رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی کہ صراط مستقیم کے دونوں طرف دو دیواریں ہیں، ان میں کئی ایک کھلے ہوئے دروازے ہیں اور دروازوں پر پردے لٹک رہے ہیں۔ صراط مستقیم کے دروازے پر ایک پکارنے والا مقرر ہے جو کہتا ہے کہ اے لوگو، تم سب کے سب اسی سیدھی راہ پر چلے جاؤ، ٹیڑھی ترچھی ادھر ادھر کی راہوں کو نہ دیکھو، نہ ان پر جاؤ۔ اور اس راستے سے گزرنے والا کوئی شخص جب ان دروازوں میں سے کسی ایک کو کھولنا چاہتا ہے تو ایک پکارنے والا کہتا ہے خبردار اسے نہ کھولنا، اگر کھولا تو اس راہ لگ جاؤ گے اور صراط مستقیم سے ہٹ جاؤ گے۔ بس صراط مستقیم تو اسلام ہے، اور دیواریں اللہ کی حدیں ہیں، اور کھلے ہوئے دروازے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں ہیں، اور دروازے پر پکارنے والا قرآن کریم ہے، اور راستے کے اوپر سے پکارنے والا انسان کا ضمیر ہے جو ہر ایماندار کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور نصیحت کے لیے ہوتا ہے۔ جنہیں اللہ نے ہی تمہارے قابل نہیں سمجھا وہ پھر کیسے تمہارے لیے بہتر ہو سکتے ہیں؟ ایک نظر ماضی کی طرف دوڑاؤ اور سوچو کتنی ایسی چیزیں ہیں جنہیں تم اچھا سمجھتے تھے مگر ان سے تمہیں سوائے دکھ کے اور کچھ بھی نہیں ملا۔ سوچو تمہارے ایسے کتنے غلط انتخابات تھے جن کی سچائی اگر اللہ تم پر نہ کھولتا تو تمہاری زندگی کیا ہوتی۔ جو کسی کے ساتھ غلط نہیں کرتے اللہ ان کے ساتھ بھی غلط نہیں ہونے دیتا۔ تمہیں جتنی محبت اپنی دعاؤں سے ہے نا، اللہ کو اس سے کہیں زیادہ محبت تم سے ہے، اس لیے انہیں تم سے دور کر دیا جو تمہارے لیے صرف تکلیف کا باعث تھے۔ کیوں بھاگ رہے ہو تم پھر اس کے پیچھے جس سے اللہ نے تمہیں بچا لیا؟ چھوڑ دو اس جگہ سے مرہم ڈھونڈنا جہاں سے صرف تمہیں زخم ملا، کیونکہ مرہم صرف اللہ ہی دے سکتا ہے، اور جو صبر کرتے ہیں اور توکل رکھتے ہیں ان کے لیے اللہ شفا کا ذریعہ بنا دیتا ہے، اور انہیں اس سے بھی بہتر سے نواز دیا جاتا ہے جو انہوں نے کھویا ہوتا ہے۔